بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذب حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ آج مقالہ المقالۃ الثامنۃ والاربعون 48ویں مقالے کے جو ہے ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس مقالے کا عنوان رکھا گیا ہے مومن کے لائق اعمال۔ مومن کے لائق اعمال، اچھے اعمال۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے تاکہ ان کے ترک پر عتاب و گناہ نہ ہو۔ اب چونکہ ہمارے پاس ایک عجیب و غریب شوق بن جاتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ نماز وغیرہ کی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بات غلط بات ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہوتی تو اس کے پہلے اچھے اعمال کیا ہے دیکھنا، اور وہ لوگوں کا پسندیدہ اعمال اللہ کی عبادت تھی، تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی کہ آپ ان سے محبت بھی کرتے اور ان کے پسندیدہ اعمال کو پسند نہیں کرتے آپ؟ تو اس کی طرف احتیاط کریں کہ میں اللہ میری بھی کوتاہیوں کو دور فرمائے، مگر میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ فرائض و واجبات کو آپ ادا کرنا، کیونکہ یہ حکم الہی ہے، اس میں کوئی آپ کے لیے بہانہ سازی نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ کیوں نہیں بجا لاتے ہم؟ کیونکہ اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اب وہ جن لوگوں کی ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ اولیاء، وہ مجاذیب ہیں، اللہ ان کو اس سے آزاد کر دیا۔ اب ان کے اوپر وہ حکم نہیں لگتا کیونکہ وہ جذب کی حالت میں ہو گئے، اب ان کے عقل و ہوش ان کے ہاتھ میں نہیں رہے، تو ان کے مگر جو سالک ہوتا ہے، اب ہم لوگ غلام ہیں سالکین کے، امام حسن سالک، امام حسین سالک، زین العابدین سالک، غوث اعظم سالک، غریب نواز سالک، بندہ نواز سالک، ملتانی پاشا سالک، یہ امام ائمہ سالکین ہیں، یہ لوگ سالکین کے امام ہیں۔ تو اب مجذوب اور سالک میں کیا فرق ہوتا؟ دو بھی اولیاء اللہ ہیں، دو بھی ولیاں ہیں، مگر مجذوب آگے اس کی تقلید کے قابل نہیں ہوتا، سالک تقلید کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی مجذوب جو ہے وہ یاد الہی میں جب استغراق کی کیفیت میں اس کے اوپر ایک تجلی ایسی پڑتی کہ وہ تجلی میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا، اب اس کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے، اب بس اسی میں گم ہو جاتا ہوں۔ سالک کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے خدا سے ملتا ہے اور تم کو سمجھاتا ہے۔ سالک اس منظر، اس معرفت کے بعد اس کے ہوش و حواس بھی سلامت رہتے، یعنی سالک یہ ہے کہ اللہ سے لیتا ہے، تم کو دیتا ہے۔ مجذوب جو لے لیا اسی میں گم ہو گیا، اب اس کے پاس لینے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اب اس سے کوئی گفتگو سمجھانا یہ کرنا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ولایت کا ایک مرتبہ ہے، مگر اسی لیے ہم لوگ مجاذب کا ذکر کرتے، ان کی کرامات کا ذکر کرتے، مگر ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، کیونکہ تقلید کے لیے ہوش ہے تو تقلید ہے، ہوش میں بے ہوشی کی بات نہیں کر سکتے آپ۔ میں اس کی ایک اچھی مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ میرے ساتھ جدہ میں ایک لڑکا میرے سے ملا تھا، تو اس کو جو ہے ان کے جو استاد مرشد جو بھی تھے وہ تصوف کے اتنے اس کو ہائی ڈوز دے دیے کہ وہ بیچارہ بڑی نوجوانی کی عمر میں جو ہے عجیب و غریب گفتگو شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی، لوگ بولے کہ بھائی چلو نماز کو، تو بولے اللہ تعالیٰ کو مسجد میں بند کر دیے کیا تم لوگ؟ اتفاق سے میرے سے اس کی ملاقات ہوئی،
تو لوگ میرے سے بولے کہ صاحب یہ پاگل کو آپ منہ مت لگائیے، یہ کسی دن آپ کے لیے بہت پریشانی کا سامان کر دیں گا، یہ ایسی گفتگو کرتا۔ میں بولا اچھا، تو میں اس سے بولا کہ بیٹا آؤ کبھی گھر آؤ، بات چیت کریں گے۔ اب آنا جانا شروع ہوا، تو بڑا نالج، بچے کا علم بہت اچھا، اس کو کئی زبانوں پہ عبور تھا، مگر گفتگو کا انداز یہی تھا۔ تو میں اس کے سامنے 10 ریال کی نوٹ رکھا، بولا یہ کتنے کی ہے؟ بولے 10 کی ہے۔ یہ کتنے کی ہے؟ بولے 50 کی ہے۔ یہ کتنے کی ہے؟ بولے صاحب آپ میرے کو پاگل سمجھ لیں کیا؟ اور میں پڑھا لکھا ہوں، نوکری کی تلاش میں سعودی عرب کو آیا، آپ میرے کو 10 20 50 کی جو ہے نوٹوں کو آئیڈینٹیفائی کرو بول رہے ہیں آپ؟ میں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں صاحب۔ میں بولا جب تک یہ فرق تم کو ہے، تمہارے پہ فرائض واجب ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی ضروری ہے۔ جب تم کو یہ فرق مٹ جائے، جب تمہارے سامنے 10 20 50 کی نوٹ کاغذ نظر آئے، تو تم جب ایسی گفتگو کر لو، تم کو جب سب کاغذ ہی نظر آئے، مگر جب تک تم کو یہ نوٹ کا، سونا چاندی، یہ تمام چیزوں کا ذائقے کا جب تک تمہارے کو ہوش ہے، تو تمہارے پہ فرائض و واجبات کی ادائیگی فرض ہے۔ اب تم اگر فرار کا راستہ اختیار کریں گے، یہ تمہارے لیے اچھا سودا نہیں ہے۔ اب یہ پیرانے پیر سرکار بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے، فرائض کے بعد سنن موقدہ میں مشغول ہو۔ سنن موقدہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعمال تھے، تو اس کے دو تھے، ایک موقدہ ہے، ایک غیر موقدہ ہے۔ موقدہ یہ کہ جس کی تاکید کی گئی، اور غیر موقدہ وہ ہے کہ سرکار کبھی کرے کبھی نہیں کرے۔ جیسے ہمارے پاس نمازوں میں ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت ہے وہ سنت موقدہ ہے، ظہر کی فرض کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ موقدہ ہے، جو پہلے 4 رکعت ہے وہ غیر موقدہ ہے، عصر کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ غیر موقدہ ہے، مغرب کے فرض کے بعد جو 2 سنت ہے وہ موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے کے 4 سنت ہے وہ غیر موقدہ ہیں، بعد کے 2 سنت ہے وہ موقدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ لوگ مگر اہل اللہ کے پاس، جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر سنت غیر موقدہ کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ وقت کے حساب سے، تنگی کے حساب سے، اگر مجبوری کی وجہ سے تم غیر موقدہ چھوڑتے ہیں تو، مگر اگر وقت ہے تمہارے پاس تمام، تو بولے نہیں، کیوں؟ وہ سرکار کے لیے ویسا تھا، تمہارے لیے ایک مرتبہ سرکار کرے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ سرکار کا ایک مرتبہ کرنا ہمارے لیے خیر، تو وہ اب علماء کی بحث ہے وہ، کہ بعض لوگ بولتے کہ نہیں غیر موقدہ کے اوپر تمہارے کو گرفت نہیں ہوں گی، نہیں، بات بولتے کہ نہیں، جب تمہارے پاس عمل سرکار کا عمل آ گیا سامنے، کہ اب یہ موقدہ غیر موقدہ کی بحث یہ علماء کی ہے۔ عاشق کے پاس ان کا ہر عمل موقدہ، جو عاشق ہوتا ہے ان کے پاس ان کا ہر عمل موقدہ، کیوں؟ آپ ایک مرتبہ کریں میں پوری عمر کروں گا، کیونکہ میرا محبوب کراؤ، میں کہ کچھ چھوڑوں گا۔ مگر پھر بھی اب یہاں پر فرائض سنن موقدہ میں مشغول ہو، ان کا چھوڑنا عتاب کا سبب ہے، کہ رسول کی سنت کو آپ چھوڑ دیتے، نہیں، یہ تو آپ جو ہے بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد نوافل و فضائل میں مشغول ہو، انہیں ادا کرنے پر ثواب ہے اور ترک پر گناہ نہیں ہے۔ نوافل جو ہے، نفل جس کو بولتے ہیں، نفل کی جمع نوافل ہے، تو نفل نمازیں کرنا ثواب ہے، نہیں کرنا گناہ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے، ان کو جتنی جو کچھ نعمتیں ملی وہ نفلوں میں ملی۔ کیوں؟ ڈیوٹی کر لیے، اس کے بعد میں اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے، ڈیوٹی آور ختم ہو گیا، اس کے بعد میں بھی ایک آدمی کمپنی کے کام میں، کمپنی کے بینیفٹ کے واسطے بڑھ کے کام کرتے چلے جا رہا،
تو مالک کتنا خوش ہوتا اس سے. بھائی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر لیا تھا، مگر اس کو یہ ہے کہ میں یہ کام کرا تو میرے مالک کو فائدہ ہوں گا، میرے مالک کو فائدہ ہوں گا، میرے مالک کے لیے اچھا ہوں گا. تو اب یہ جب ہوتا تو مالک اس کو بونس دیتا، انکریمنٹ دیتا، ریوارڈ دیتا، اسپیشل گفٹ دیتا. اسی طریقے سے نفل میں، اور یہ بات کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وتہجد بہ نافلۃ لک، اور تہجد میں تمہارے لیے فائدہ رکھا. اور تہجد نفل ہے. اب اللہ تعالیٰ بولا کہ بھئی تیرے لیے نفع تہجد میں ہے. تو اسی لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں، جیسے اب فی الحال یاد آ گیا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے وصال کے بعد میں لوگ ان سے کوئی خواب میں دیکھ کے بولے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا. 400 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے انہوں، روزانہ 400 رکعت نفل پڑھتے تھے. مگر بولے کیا؟ بولے وہ رات میں جو 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اللہ اس کے لیے مجھے یہ درجہ عطا کر. کیونکہ تہجد کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی ریا نہیں کر سکتا. بھئی آپ فجر کی نماز ہے، ظہر کی، عصر کی، ہر نماز میں ریا کا ریا ہے نا، دکھاوا کی گنجائش ہے. ارے انہوں ہاں بھائی کیسا مسجد پہ جا رہے ہیں السلام علیکم، ریا ہو گئی. یعنی اگر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص مجھے نمازی سمجھنا، یہ شخص مجھے پابند صوم و صلات سمجھنا، یہ شخص میرے کو مسجد کو برابر جانے، تو یہ ریا ہو گئی. کیونکہ جا رہا کس کے پاس اور خواہش کس سے رکھ رہا؟ جب تو اللہ کے پاس جا رہا تو غیر سے تیرے کو کیا تعلق ہے؟ انہیں تیرے کو دیکھ کے خوش ہو یا نہ خوش ہو. تو یہ اس میں ریا کے بہت زیادہ جو ہے امکانات ہے. تہجد ایک ایسی نماز ہوتی کہ آپ کی جورو بھی نہیں دیکھتی. کس کو بتاتے آپ چاہتے ہوئے بھی کسی کو نہیں بتا سکتے. تو پورا اخلاص ہوتا اس میں، خالص آپ اور آپ کا رب ہوتا اس میں. کیوں کہ اندھیرا ہے، نہ بچے دیکھ رہے، نہ بیوی دیکھ رہی، نہ باپ دیکھ رہا، نہ ماں دیکھ رہا، سب سو رہے ہیں، اور آپ اٹھ کے وضو کر کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اسی لیے ان عبادتوں کو اولیاء اللہ کے پاس یہ نوافل کی بڑی اہمیت ہے. کیوں کہ یہ اخلاص کی بھرپور عبادت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے شوق سے کر رہے ہیں. اس میں نہ جنت کی لالچ رہتی نہ دوزخ. اس میں کہے کہ بھئی اللہ سے گناہ عبادت فرائض وغیرہ میں ہے نا بھئی کہ احتیاط ہے کہ بھئی حکم میں کرنا ہے. اب یہ آپ کے شوق سے کر رہے ہیں. تو جو چیز خود اب ہے آپ تمام گھر والے لوگ ہیں، آپ کی بیوی، آپ کی کوئی چیز آپ کی ڈر سے آپ کو جو ہے بنا کے ہاں بھئی روٹی ٹائم پہ دے دی، کھانا ٹائم پہ دے دیا. اب بعد وقت انہیں اپنے شوق سے آپ کو خوش کرنے کے لیے بناتی، آپ کو پسند جو آتا وہ چیز بنا، تو آپ کی محبت اور زیادہ ہو جاتی اس سے. جو میرے شوق کا خیال کری، میرے پسند کا خیال کری. آج جو ہے میرے کو یہ پسند ہے اس لیے میری بھی. تو ہر چیز جو ہے نیت کا دار و مدار ہوتا ہے. تو نوافل کی اسی لیے بہت ہے. تو بولے کہ نوافل کے اوپر مشغول رہو جب موقع ملا. تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، وظائف ہیں، یہ سب نفل عبادتیں ہیں. تو تھوڑا ٹائم لگاؤ اس میں. لیکن فرائض ادا کیے بغیر سنن و نوافل میں مصروف رہنا حماقت ہے. پہلے ڈیوٹی کر لوں گا، اس کے بعد ایکسٹرا ورک کروں گا. ڈیوٹی میں ایبسنٹ ہے، جا کے بول رہے ہیں کہ میں رات میں بیٹھ کے کام کرا. نہیں، پہلے ڈیوٹی کرو، اس کے بعد میں آپ ایکسٹرا ورک کرو. تو یہ ہے کہ اگر فرائض و سنن کو آپ غیر اہم سمجھ کے، اب جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ کے قوالی میں زیادہ دلچسپی. قوالی ہم بھی سنتے ہیں، ہم تو کراتے نا. نہیں، ہم پہلے نماز ادا کر لو پھر بیٹھو، پہلے فرض ادا کر لو پھر اس کے بعد میں بیٹھو. کیونکہ فرض ادا ہو گیا الحمدللہ، اب نفل عبادت کر لیں گے. مگر ہم اصل عبادتوں کو ترک کر کے دوسری طرف مشغول ہونا یہ حماقت ہے. اگر فرائض سے پہلے سنن و نوافل میں مصروف ہوگا تو نامقبول ہوں گے.
یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ بلکہ اسے کہ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا اہتمام کرنا عقل و خرد کے دستور سے دور ہے، کیونکہ عقل مند کے سامنے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ عقل مند آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے کہ انہیں فائدہ حاصل کرنے کی بجائے انہیں یہ دیکھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں نقصان ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، تو لہذا نقصان سے بچنے کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ در حقیقت یہاں تو نفع بھی ملتفی ہے، اور اس اعتبار سے ترک فرض کی صورت میں نوافل باطل اور ناقبول ہوں گے، جیسا کہ آگے ذکر ہے، تو بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا۔ نوافل فرائض کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اب نفل سے کیا فائدہ ہوتا؟ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ نوافل فرائض کا نوافل فرائض کا نقصان پورا کرتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے فرائض بجا لائے اور اس کے حقوق سے واجبات کے علاوہ کوئی سبب کمال چیز رہ گئی ہو تو یہ اس نقصان کو پورا کریں گے۔ احادیث وغیرہ میں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ بہت ساری ہماری نمازیں ہوتے جو مقبول نہیں ہوتی، وہ نمازوں میں ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا، وہ نمازوں میں ہم جو ہے اللہ کی طرف بولتے کہ للہ اللہ تیری طرف منہ طرف کعبہ شریف کی، مگر دل جو رہتا دوسری طرف، تو اللہ معاف کرے۔ بھائی ظاہر میں تو فرض ہمارا ادا ہو گیا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اگر کیونکہ حدیث شریف ہے سرکار فرمائے کہ تمہاری نمازیں اور تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع کو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ پھینک دے گا اگر اس میں اخلاص نہ ہو۔ تو اب یہ نقصان سے کون بچاتا؟ نوافل بچاتے، کہ جب آپ کے فرائض میں کمی ہوں گی، سنتوں میں کمی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ ٹھیک ہے اس کے نفل سے اس کو پورا کر دو، اس کے نفل سے اس کو پورا کر دو۔ تو آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہماری نمازیں جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی، جو ناقص ہو گئی، اس کو ہماری نفل نماز، کیونکہ نفل نماز کا قبول ہونا زیادہ پکا ہے، اس لیے کہ وہ آپ اپنے شوق سے پڑھتے، وہ ڈر خوف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ تو لہٰذا بولتے ہیں کہ یہ آپ کے اگر خدا نہ خواستہ جو فرائض جو فرائض جو ہم سے ترک ہو گئے یا مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوئے، تو اس سے جو ہے نفل جو ہے اس کو پورا کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ فرض فوت ہو جائے تو نفل اس کے قائم مقام ہو جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے فرض کو چھوڑ کے نفل سے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں نفل ادا کرنا ہے، کہ اس لیے کہ نفل سے میں اللہ تعالیٰ کی قربت کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت کی تلاش میں، اس سے محبت کے اضافے کے لیے میں یہ چیز کر رہا ہوں، تو وہ آپ کے اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کو پورا کر دیں گے وہ۔ یہ اچھا، فرض فوت ہو جائے تو نفل اس کے اچھا، یہ اس طرح کہ ایک شخص نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ قرض نہ دے بلکہ اسے کچھ چیز ہدیہ کرے، وہ اسے کوئی دوسری چیز ہدیہ کر دے، وہ اس ہدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر قرض کے صفات و حقوق میں کچھ کمی رہی ہو تو یہ ہدیے کے ذریعے پوری کرے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کا قرض دینا ہے، آپ قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کو جا کے بول رہے ہیں یہ گفٹ لے لو، اور انہیں پریشان ہوں گا کہ یہ خالی گفٹوں کے اوپر ٹال رہا، میرا قرض کب ادا کریں گا؟ تو پہلے قرض ادا کر دو، اس کے بعد میں آپ ہدیہ دیں گے، یا اس کے اندر کچھ کمی ہے تو انہیں بولتا کہ بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ میرا قرض آ گیا، کچھ کم ہے تو ہدیہ مل گیا، تحفہ مل گیا۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ آپ قرض ادا نہیں کر رہے ہیں اور تحفہ دے کے بول رہے ہیں کہ میں بڑا احسان کر دیا؟ تو یہ نکمت کرو۔
مشائخ کرام نے بھی یہی فرمایا کہ جس شخص کے نزدیک فرائض کی بجائے نوافل زیادہ اہم ہوں وہ مکر و فریب خوردہ ہے، وہ اپنے حماقت، اپنے مکر اور فریب میں مبتلا ہو گیا، وہ راہ حق سے دور ہونے والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندے کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، پہلے فرائض کو ضائع کرتے ہوئے نوافل کی ادائی، دوسرا دل کی موافقت کے بغیر عمل۔ یہ ٹھیک ہے، اس آدمی کی مثال اس شخص کی ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت پر مامور کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضائل ادا کرنے سے کے بیان میں ہے کہ وہ حاکم اور بادشاہ مطلق ہے، جس نے فرائض کا حکم دیا تو مامور کرے، اور وہ اس کی بجائے اس امیر کی خدمت پر مستعد ہو جائے جو خود بادشاہ کا غلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بادشاہ آپ کو اپنی خدمت پہ لگایا اور آپ جو ہے بادشاہ کے وزیر کی خدمت زیادہ شوق سے کر رہے ہیں، یا بادشاہ کے دوسرے چاہنے والوں کی خدمت میں زیادہ منور ہیں، بولے یہ کون سا اخلاص ہے؟ بادشاہ اپنی خدمت کے لیے لگایا اور آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ کے وہ فلاں رشتہ دار کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کے فلاں وزیر کی خدمت کر رہا ہوں، میں فلاں ڈائریکٹر اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی یہ حماقت ہے، یہ اصل خدمت نہیں ہے۔ آپ کو جس خدمت کے لیے لگایا گیا وہ خدمت پہلے کرو۔ اللہ بولا کہ تو میری عبادت پہلے کر، میں بول رہا کہ نہیں میں آپ کی عبادت چھوڑ کر میں اپنے مرشد کو زیادہ پکاروں گا، میں ان سے زیادہ محبت کروں گا۔ تو نہیں، پہلے میرے کو پکار لے، اس کے بعد میں جا کے بیٹھ اس کے پاس، پہلے میرا حق ادا کر دے، اس کے بعد میں جا اس کے پاس بیٹھ۔ یہ طریقہ ہے، یہ بات اسی مثال دی گئی، اور اس کے حکم و ولایت کے زیر نگین ہے۔ مطلب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنن و نوافل ادا کرنے کی مثال ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر امیر اور اس کی بارگاہ کے خالص وزیر ہیں۔ اس طرح علماء کے مستحسن و پسندیدہ قرار افعال ادا کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم و تشریح سے، اللہ تعالیٰ کے حکم و تشریح سے ہے، فرائض میں التزام و ایجاب کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور سنن و نوافل کا وہ مرتبہ نہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ تو اسی لیے پہلے حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، پھر رسول کا، پھر اولی الامر کا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب یہ ترتیب کو فالو کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور مرشد کی۔ اب چونکہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں اولی الامر کون ہے ہمارے پاس؟ نہ حکومتیں ایسی ہے کہ ہم کوئی خلیفہ ہے اس کو اولی الامر مانیں، یا کوئی وزیر ہے کہ بھئی اولی الامر ہم نہیں مانتے۔ اب ہمارے پاس فی الحال اولی الامر بولے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے علماء ہیں، جو عشق کی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے ان کا مرشد اولی الامر ہے۔ تو مگر آپ مرشد کی اطاعت کر رہے ہیں اور رسول کی، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے رہے ہیں، مطلب یہ طریقہ الٹ دے رہے ہیں آپ۔ طریقہ جیسا بتایا گیا وہ طریقے پہ چلو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ تو یہ ترتیب کو آپ قائم رکھو، اس میں بھلائی ہے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض سے قبل نفل ادا کرنے والا، فرائض سے قبل نفل ادا کرنے والا اس حاملہ عورت کی مثل ہے جو بچہ ہونے کے قریب زمانے میں اسقاط حمل کرا دے۔
یعنی جو نفل کو اہمیت دے رہے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ عین بچے پیدا ہونے کے وقت میں وہ اپنا حمل گرا دے. یہ عقل مندی تو نہیں ہوتی. اب یہ وجہ تشبیہ کس لیے دی گئی، یہ مثال کیوں دی گئی؟ سیدنا علی فرما رہے ہیں رسول کریم نے ایسا فرمایا. تو فرائض کی ادائیگی کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوں گے. یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور رات میں تہجد پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں. بڑا کام تو کرا کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا، مگر تو فرض چھوڑ دیا نا. تو اسی لیے کہ ہاں میں فرض پڑھ لوں گا، میں واجب پڑھ لوں گا، اس کے بعد میں نفل کروں گا، تو اس میں تیرے لیے بے حساب نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی انعام تیرے حق میں رہیں گا. ان کے بے فائدہ مشقت، حمل کی بے فائدہ مشقت کی طرح ہے کہ اس عورت نے ایک لمبی مدت تکلیف برداشت کی، اس کا نتیجہ بچے کی صورت میں ظاہر ہونا تھا جو کہ مرتب نہیں ہوا. شیخ محمد فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حاشیے میں مثال کی توضیح میں ذکر فرمایا ہے کہ فرض بمنزل ولد سے ہے، بیٹے کے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مقصود بالاصالہ ہیں، اور نفل حمل کی طرح ہے کہ دونوں مقصود بالخبا ہے، کیونکہ نفل سے مقصود فرض کی تکمیل ہے. نفل سے مقصود فرض کی تکمیل ہے، جیسا کہ حمل سے مقصود حصول ولد ہے. حمل ہوتے تب آرزو کیا جاگتی کہ اب میں باپ بننے والا ہوں. تو یہ ہے اصل. جو شخص فرائض بر وقت ادا نہ کرے، نفل میں مشغول رہے، تو بمنزل حمل ہے جس کا بوجھ اٹھایا جائے. خالی بوجھ اٹھا رہے ہیں اور نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو. حمل ہوتے انسان کو گھر میں ایک بہار ہو جاتی کہ بھئی الحمدللہ الحمدللہ، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اب لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے والے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہوا تو کتنے دن وہ تکلیف بیکار گئی، کتنے دن کا جو ہے وہ اذیت، وہ تکلیف کو برداشت کرنا پڑا جو بیکار ہو گئی. تو وہ منزل ولادت کے وقت کے قریب اسے ضائع کر دیا جائے. عین وقت بولے کہ نہیں بھائی، اب ہوتا نا آج کل بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس کو ضائع کر دو، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے، اس کو عجیب و غریب ہوتا ہے، صحت کے اوپر اثر پڑتا. تو بولے پوری محنت ضائع ہو جا رہی ہے آپ کی. وہ عورت نہ حاملہ ہے نہ ہی صاحب اولاد. اب نہ انہیں حاملہ رہی نہ صاحب اولاد رہی، یہ بھی گیا وہ بھی گیا. کہ مقصود وہ اصل مقصود ہے، جو اصل مقصود تھا وہ تو ختم ہو گیا، اصل مقصد ہی ختم کر دیا. اور آپ بول رہے ہیں کہ میں عبادت میں مشغول ہوں، مقصد فوت ہو گیا. نہیں، یہی حال ایسے نمازی کا ہے جس کے فرض ادا کیے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے. اسی طرح فرائض چھوڑ کر نفل پڑھنے والا تاجر کی طرح ہے، جب تک وہ راس المال یعنی کیپٹل، وہ راس المال حاصل نہ کرے اسے نفع نہیں ہوگا. بھئی پیسہ لگانے والا پہلے یہ دیکھتا کہ میرا لگایا ہوا پیسہ واپس آیا نہیں آیا، اس کے اوپر جو آیا وہ نفع ہے. راس کیپٹل ہی واپس نہیں آیا تو اس کی تجارت خسارے کی ہوگی نا. تو بولے کہ اس تاجر کی طرح ہے جس راس المال حاصل نہ کرے اسے نفع نہیں ہوگا. اسی طرح جب تک فرائض ادا نہ کرے اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ نفلی عبادت نفع کے مانند ہے. نفلی عبادت نفع کے مانند ہے، اور فرائض و واجبات وہ راس المال ہے، وہ کیپٹل ہے. اور اچھا، اب یہاں پر حافظ شیرازی کا ایک شعر خیر، یہی حال اس شخص کا ہے جو سنت چھوڑ کر ان نوافل میں شروع ہو جائے.
جو فرائض کے لیے وظیفہ دائمی نہیں، نہ شارع علیہ السلام، شارع علیہ السلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر نص کی گئی ہے، اور نہ ہی انہیں ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح کا معاملہ فرائض و نوافل میں تھا، وہی معاملہ سنن و نوافل کا ہے، کیونکہ سنت نفل کے نسبت اصل اور عمدہ ہے۔ پہلے فرائض کے علاوہ سب کو نفل کہتے تھے، لیکن یہاں نفل سے مراد ہے جو سنن راتبہ کے علاوہ ہو، اور کبھی نوافل کو سنن زوائدہ کہہ لیں۔ اب آپ کے لیے کہ ایکچولی حقیقت میں جو فقہی زبان میں، جو شرعی کے زبان میں، یہ سنت وغیرہ بھی نفل ہی ہوتی ہے۔ نفل سے مراد زیادہ، یعنی جو عبادت زیادہ ہو۔ تو فرائض کے علاوہ جتنی عبادات ہیں وہ نفل عبادت ہے۔ اب اس کے بعد میں علماء جو ہے اس کی تخصیص کر کے ہم کو سنت اور نفل میں فرق بتائے، اس کو سنت اور نفل میں فرض بتا دیے کہ جو رسول پاک کی جو سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ تمام ہیں، اس کے علاوہ نفل ہے۔ اور اب جیسے ہمارے پاس تہجد نفل ہے، تہجد نفل ہے، سرکار کے پاس فرض تھی۔ تو اب تقریباً جو ہے عام علماء جو ہے، جو بڑے علماء ہیں، ان کے پاس یہ سب نفل عبادت ہے، مگر عام مسلمان کو، عام ایمان والے کو اس کو سمجھانے کے لیے یہ اس کے اندر دو تقسیم کی گئی کہ نفل میں دو قسم ہیں، ایک سنت ہے اور ایک جو ہے اس کے علاوہ ہے، وہ بھی عبادت ہے، تاکہ اس میں فرق ہو جائے کہ انہیں نفل میں زیادہ اہم اور کم اہم دو چیزوں کو فرق محسوس کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بات یہاں بتانا چاہ رہے تھے انہوں۔ مسلمان پر فرض ہے حرام اور شرک سے مکمل اجتناب کرنا۔ اسی لیے بزرگان دین اکثر فرماتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو، دو چیزوں سے تم پرہیز کرو، دو چیزوں سے تم پرہیز کرو۔ وہ لوگ عبادتوں کی طرف زیادہ آپ کی توجہ وہ نہیں کرتے، پہلے آپ کو بیسک چیز کی طرف بلاتے۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ۔ اب جھوٹ نہیں بولے تو شرک سے بچ جاتے۔ جھوٹ سے شرک سے کیا تعلق ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اور میرا عمل اس کے خلاف ہوا تو جھوٹا ہوا نا۔ اگر میں اس قول پہ اپنے عمل نہیں کرا تو میں جھوٹا ہوا، تو لہذا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں بولوں گا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے، تو میں اس پہ قائم رہوں گا۔ جب میں اس پہ قائم رہا تو شرک سے بچ گیا۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے۔ اور حرام مت کھاؤ، کیونکہ حرام آگ ہے، حرام آگ ہے، اور آگ کا کام یہ ہے کہ اپنے مخالف کو جلا کے راکھ کر دے۔ تو ایک لقمہ حلال کا آپ کے پورے نور کو جلا دیتا، ضائع کر دیتا۔ تو اب جب تم دو چیزوں کی احتیاط شروع کر دو گے تو خود بخود تم نیکی کے راستے پہ چلے جاؤ۔ کیوں کہ جب تم حرام سے پرہیز کرو گے اور جھوٹ نہیں بولو گے تو پھر تم کو اللہ اس کے رسول کی محبت کا شوق بھی پیدا ہوگا، ان سے ملنے کی امید بھی بن جائیں گی، ان سے روابط مضبوط کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ تو یہ اصل بنیاد ہے اصل ہماری، کہ حرام سے بچو اور شرک مت کرو، یعنی جھوٹ مت بولو۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر اعتراض، جو تقدیر میں ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا، معصیات میں مخلوق کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی مکمل طور پر ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم کو ملا ہے اس پر اعتراض کرنا، اور معصیت اور گناہوں میں
غلط کاموں میں جس چیز کا اللہ اس کے رسول نے ممانعت منع کیا ہے، اس میں مخلوق کی فرما برداری کرنا، اس میں مخلوق کی خدمت میں لگنا، ان کو خوش کرنے کے واسطے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا، بدعت فروغ کرنا، غیبت کرنا، یہ تمام مخلوق کی فرما برداری میں جو گناہ کر رہے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ پھیر لینا، یہ تمام چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اگر آپ کو آپ کے اعمال کے قبول ہونے، اللہ کے پاس آپ کے لائق اعمال کو لے کے جانا ہے، تو ان چیزوں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کہ تم اللہ کی تو نافرمانی کر رہے ہیں اور مخلوق کی آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہی ہو گیا کہ وہ بڑے آدمی کی، وہ لیڈر کی، وہ منسٹر کی، وہ فلاں صاحب کی، وہ ان کی خدمت میں ہوئے تو نماز چھوٹ جا رہی، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ کے مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر اتنے آگے بڑھ جا رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایک مسلمان کی شان کے لائق یہی ہے، اور اوامر تشریع کو بجا لائے، یعنی جو شرعی احکام ہیں اس کو پورا کرے، اور احکام ارادی کے سامنے گردن جھکا دے، جو حکم ہو وہ کرے، اور جس حال میں رکھا جائے اسی حال میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ طیبین والطاہرین۔ حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی مطہر آل پاک کے صدقے میں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے صدقے ہم کو ان کی باتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں پیران پیر کا سچا غلام بنا کے رکھے، اور ان کی اس غلامی کی وجہ سے ہمارے دین، ہمارے ایمان کو منور فرما دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، اور ہم کو ہر برائیوں سے محفوظ رکھ، ہم کو ہر وہ عمل سے محفوظ رکھ جس میں اللہ اس کے رسول کی خوشی نہ ہو، ہر عمل وہ کروا جس میں اللہ اس کے رسول خوش ہے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا دامن رحمت ہمارے سروں پہ شامیانہ بنے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔